سکھاتا ہے قدر کرنا. بڑا پرانا میرا تعلق ہے الحمدللہ. جہاں دیکھو کہاں منڈی صادق گنج بھاول نگر سے آگے پتہ لگ گیا ہوگا ان کو اشتہار. الحمدللہ تقریباً اکثر پہنچتے ہیں بھاولپور کے ایریے میرے آسد پروگرام. اے اللہ اگر یہ نیکی آپ کو پسند آ جائے تو اللہ پاک آپ پار سے پتھر ہٹا دے. دروازے سے میرے عزیزوں پھر سارا پتھر سرک گیا. ان بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کو راستہ مل گیا. اللہ مان جائے گا. اگر اللہ پھر نہ مانے تو پھر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر منا ہو. اللہ میں کوجا میں کملا میں کمتر میری حیثیت کوئی نہیں. تیری شان کیا میری شان ہے کوئی نہیں. میری اوقات پانی کی بوند ہے وہ بھی گندی گندا قطرہ. اور تیری شان اللہ اکبر اللہ اکبر. زمین آسمان کا مالک تو سورج چاند ستاروں کا مالک تو عزت ذلت کا مالک تو. اتنا تو اردو میں تو کہہ سکتے ہو کہ نہیں. عربی میں نہیں آتا پنجابی میں تو کہہ سکتے ہیں اللہ میرے کو کچھ نہیں جو ہے وہ تیرا اور تیرے پاس سب کچھ ہے. اس کے اندر کسی کا اختیار کوئی نہیں. ارے اللہ اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ اللہ سے مانگنا. اللہ مونگ پھلی دینے والا تو ریبڑی دینے والا تو. ابا 10 روپے نہیں دیتا اللہ تو دیتا ہے. امی روٹی پکا کے نہیں دیتی اللہ تو دیتا ہے. یہ مزاج تو ماؤں کو بنانا چاہیے تھا. قاضی شرح کا جب نکاح ہوا بیوی گھونگٹ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے. قاضی شرح نے آ کر جب گھونگٹ اٹھایا بیوی کہنے لگے ایکسکیوز می آپ کی ہوں کچی کھا پکی کھا لیکن تھوڑی سی آپس میں کمٹمنٹ ہو جائے آپس کے اندر بات ہو جائے. آج پہلا دن ہے تیرے گھر میں آئے. میرے باپ نے کان میں نصیحت کی تھی ڈولی میں جا رہی ہے جنازے سے نکلنا. جنازہ تو اسی وقت تیرے گھر سے نکلے گا جب تیرے گھر کے قواعد و ضوابط پر پورا اتروں گی تجھے راضی کروں گی. بتا آج کے بعد میرے پہ کیا ذمہ داری. ماں باپ کے گھر تھی کھلے کھا لے ننگے نہا لے. نہ کھایا نہ پیا نہ سویا. جب سو کے اٹھی روٹی مل گئی کھا کے پھر سو گئی. کپڑے بدل لائے مل گئے. اللہ اکبر. اب تیرے گھر میں آئی مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا. بتا 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 میرے پر تیری ذمہ داری کیا ہے. آپ کے کھانے کے اوقات کیا ہے. قاضی شریف اس کا منہ دیکھے بھی تو پہلی رات ہے. پھر دوسری بات یہ بتا آپ کپڑے ہفتے میں کتنی مرتبہ بدلتے ہو. تیسری بات یہ آپ کی خدمت کرنی پڑے گی. روٹی پانی چولہا تیرا کہ تیرے ماں باپ کا کتنے افراد ہے گن کے بنا دے تاکہ کسی کی شکایت نہ ہو. مجھے یہ بتا روٹی اپنی مرضی سے پکاؤں یا تیری مرضی سے. قاضی صاحب اس کا منہ دیکھ رہے. قاضی شریف کو کہنے لگے جی پھر میری بھی تھوڑی سن لو. اپنے گھر میں آئی تھی جب بھوک لگی کھا لی جب پیاس لگی پی لیا. تیرے گھر میں اپنی مرضی سے کھا سکتی ہوں تیری اجازت لینی پڑے گی. اگر مجھے تیری غیر موجودگی میں بھوک لگے تو تیری غیر موجودگی میں کھانا کھا لوں یا تیرے آنے کا انتظار کرو. بتاؤ اگر میری کوئی پسند کی چیز اپنی مرضی سے پکاؤں گا تجھے پوچھنا پڑے گا. اللہ اکبر. صابن تیرا پانی تیرا گھر کے ساری چیزیں تیری. بتا مجھے ہفتے میں کپڑے بدلنے کی کس وقت اجازت ہے. بتا جو عبادت ریاضت کروں گی اس میں بھی تیری اجازت لینی پڑے گی. اگلی سن فرمایا تو سفر پر گیا ہو اور میرے اما ابا دروازے پر آ جائیں. بتا اجازت لے کے گھر کی چوکٹ پار کراؤں یا بغیر اجازت کے گھر میں بلا لو. چوتھی بات اے قاضی صاحب بتا اللہ اکبر اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مر جائے مجھے اطلاع ملے اور تو نظر نہ آئے بتا تیری مرضی کے بغیر ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے آ سکتی ہو کہ نہیں آ سکتی ہو. قاضی صاحب کو جب ساری باتیں سنائی قاضی شریف کا دھیان نیچے سر نیچے. بیوی نے یوں گھنگھٹ اٹھا کے دیکھا قاضی صاحب شریف بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو آپ کی داڑھی کو تر کر رہے ہیں. قاضی صاحب اللہ اکبر سوری کوئی ایسی بات کر دی تو مجھے آپ معاف کر دو. فرمایا نہیں نہیں بتا یہ کلاسیں یہ پیریڈ یہ جماعتیں کہاں سے بڑھ کے آئی. کون سی یونیورسٹی میں کون سے کالج سے تربیت لے کے آئی. بتا تیرا استاد کون تھا. انگلی پکڑ کر چلانے والا کون تھا. رو کے کہنے لگے انگلی پکڑ کر مکتب میں چھوڑنے والا باپ تھا اور گود اور مدرسے کا نام گود تھا استاد کا نام استانی تھا. یہ ساری کی ساری باتیں میری ماں نے مجھے سکھائی ہیں. قاضی شریف یوں کر کے بیوی کے آگے جھولی پہ لا کے بیٹھ گئے. یا تو بیوی منہ دکھائی مانگتی ہے یا تو تیرا دکھائی جورو مانگے. قاضی صاحب یہ جھولی پہ لا کے بیٹھ گئے. پھر میں اللہ اکبر تجھے ہاتھ بات میں لگاؤں گا جس ماں نے تجھے ایسا بہترین شاگرد بنایا. بتا صبح اس وقت صبح کس وقت اس ماں کے مجھے چہرے کا دیدار کرائے گی جس نے اللہ اکبر تیری جیسی عورت کو بھیج کر میرے اندھیرے گھر کو جنت بنا دیا. یہ تو ماں کو سکھانا چاہیے تھا. سجے ہاتھ سے کھانا بڑے بڑے لقمے. اللہ کی قسم قاری صاحب میں ڈنڈے مارا کرتی تھی پنکھے کی ڈنڈیاں مارا کرتی تھی کان مروڑا کرتی تھی. بڑا لقمہ کیوں کھایا. حلق دینے کو والا کرتی تھی. چھوٹا چھوٹا کر کے کھا چبا چبا کے کھا. جانوروں کی طرح کیوں کھا رہا ہے. اوے میرے بابو جتنے حاصل پور والے بیٹھے ہو ایمانداری سے بتاؤ آج سے 20-25 سال پہلے کیا تیرے میرے گھر میں کھڑے ہو کے کھانا تھا. جرت نہیں ہوا کرتی تھی کھڑے ہو کے کپڑے پہن لے میرے عزیزو. اللہ اکبر میرے عزیزو جرت نہیں ہوا کرتی تھی.
چھوٹے چھوٹے بچے بھی باحیا ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر میرے عزیزو اس وقت باتھ روم میں کھڑیاں ہوا کرتی تھی، کھڑیوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ننگے ہائے اللہ مارے گا بچے ڈر کے باہر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب تو باپ کے سامنے بیٹی ننگی کھڑی ہے اور ماں کے سامنے بیٹا ننگا کھڑا ہے۔ او لوگو ڈالر اور پیسہ تو ہمارے گھر میں آ گیا لیکن غیرت پتہ نہیں ہمارے گھر سے کہاں چلی گئی۔ او لوگو اللہ اکبر، پہلے گھروں سے کچرا نکال کے ڈسٹ بن میں ڈالا کرتے تھے، اب تو غیرت کے جنازے پتہ نہیں کون نکال کے لے گیا اور غیرت کے جنازے پتہ نہیں کس نے پڑھ کے غیرت کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ خدا کے واسطے مال تو ملے گا اللہ کا وعدہ، روزی تو ملے گی اللہ کا وعدہ، روٹی تو ملے گی اللہ کا وعدہ، کپڑا لتا ملے گا اللہ کا وعدہ۔ وہ اللہ سے نصیبیں مانگ لو، اللہ سے غیرتیں مانگ لو، اللہ سے حیا مانگ لو۔ خدا پاک کی قسم یہ اللہ کا تحفہ ہے اور تحفہ کارکردگی کو اوپر ملتا ہے۔ تم نبی والی زندگی کے اندر ہیرو بن جاؤ، خدا اپنی رحمتوں کو تمہارے میرے اوپر لٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب انسان کی نیکی پر بھی نہ مانے تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس روزانہ ایک اور چکر لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے بچے کو توبہ اللہ کرا دو، میرا بچہ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا لیا میں اسے سمجھاؤں گا بجھاؤں گا، لیکن بچہ جب باہر نہیں آیا کرتا تھا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بھی کاوڑ چڑھ گئی، آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا نہ آئیو، وہ تو بچہ تیرے ساتھ مذاق کرے تو میرے ساتھ آ کے مذاق کرے، میری علمی مشغولیت کو تو پریشان کرتی ہے۔ ایک دن بچہ نے ماں کو سچے دل سے کہا اماں آج بلا لا، مشکل لگتا ہے یہ رات میری گھر کے اندر گزرے، یہ قبر کے اندر گزرے۔ اماں موت کے آثار نظر آ گئے، اماں دوڑی دوڑی جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی، حسن بصری آج نیند سے بے آرام ہو جا اور میرے بچے کو آ کر کلمے پڑھا دے، توبہ کروا دے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو تیرا بچہ تو روزانہ ڈھونگ رچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں مایوس ہو کے واپس آئی، بچے نے ماں کے مایوسی والے چہرے کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا کہ اماں ہوں اسی قابل کہ اب نیک لوگوں نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا، اماں جان چل سب چھوڑ دیں تو مجھے نہ چھوڑنا۔ اماں کہنے لگی بلا ماں کوئی بھی اپنے بچے سے دور ہو سکتی ہے، بلا نخنفن بھی ماں سے علیحدہ ہو سکتا ہے، بتا کہ اماں ساری زندگی تجھے ستایا آخری میری خواہش پوری کر دے گی۔ اماں کہنے لگی میرے لال بول کیا خواہش ہے؟ تین اپنی خواہشیں کی کہ اماں جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے رسی بنا لینا اور بل دے کے میرے گلے میں ڈالنا، گھر کے بیڑے میں مجھے گھسیٹنا اور کہنا ہے اللہ یہ تیرا نافرمان ہے، اس کی سزا ماں اسے دے رہی ہے، کیا پتا اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اماں جان ایک کام اور کریو، اے اماں دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، دن کے اجالے میں اگر میرا جنازہ اٹھائے میری چرپائی پہ کسی کی انگلی اٹھ گئی اماں غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اے اماں میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میں خدا کا نافرمان ہو کے جاؤں، اماں یہ بات پردے کے اندر رہنے دے، کیا پتا میرے اللہ کو کس وقت میرے پہ ترس آ جائے۔ تیسری بات کی پھر ذرا کلیجے کو ذرا چھام کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ماما ٹھنیاں چھاواں بابو جی تیرے ٹی وی تو 3 مہینے پہلے چلی گئی، اللہ کی قسم اور میرے بھائی وکالت میں عدالت میں گھر میں مکان میں تجھے دنیا کا پاؤنڈ ڈالا نظر آیا لیکن دعائیں دینے والی ماں ہی نظر نہیں آئی۔ باپ سراندے تاج ہوندے، اب تو سر کی جو ہے باپ تاج کا جو ہر وقت کاٹتی ہے کیونکہ باپ ہر برائی میں منع کرتا ہے، لیکن پتر کو وہ جو لگتی ہے، پتر کو عذاب لگتا ہے۔ اور میرے پترا دو فی اللہ کے ساری نعمتوں میں بڑی نعمتیں، ایمان کی دولت کے بعد دو فی اللہ کے ہاں بڑے قدر و منزلت والے، ایک تحفہ باپ کا ایک تحفہ ماں کا، ان تحفوں کو ضائع کر کے دیکھ لے خدا پاک کی قسم تجھے دنیا تنگ نظر آئے گی، ان تحفوں کے ساتھ زندگی گزار لے تجھے دنیا خوشحال نظر آئے گی۔ کہ اماں ایک کام کر، مجھے نہیں پتا عورتوں کا قبرستان میں جانا یا آنا چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن اماں ایک کام میرے پہ کرنا۔ اماں کہنے لگی کیا کام؟ کہ اماں جب مجھے نہلا دو، غسل دلا دو، کفن پہنا دو، جنازے پڑھ لو، قبرستان دفنا دو، لوگ مجھے دفنا کے واپس آ جائیں، اماں تجھے قبرستان کا رستہ آوے؟ کہاں آوے؟ اماں کیا رات کے اندھیرے میں میری خواہش پہ قبرستان آ سکتی ہے؟ کہاں آ سکتی ہوں؟ کہ اماں اللہ اکبر مجھے نہیں پتا، اماں بس ایک کام کریو، جب مجھے دفنا دیو تو چپکے سے اماں میری قبر پر آ کر بیٹھ جائیو، میرے سرانے بیٹھ کے یوں کر کے دامن پھیلا دینا، کہہ دینا اے اللہ ہے تو نکما، اے اللہ ہے تو نکما، لیکن جاتے ہوئے اللہ یہ عاجزی انکساری دکھا کے چلا گیا، ندامت سے رو کے چلا گیا، اللہ میں اس کی گواہ بن کر آئی، اللہ میرے قدموں پر رحم فرما، اللہ اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دے، بس یہ آخری سانسیں دی۔ ادھر میرے ماں نے یوں کر کے ہاں کی، ادھر اللہ اکبر جوان کی آنکھیں بند ہو گئی، اللہ اکبر۔ میرے پیارو دیکھو وہ مرا دفن ہوگا پھر ماں جائے گی، واہ 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 واہ،
اللہ کو اس کی ندامت پر رونا اتنا پسند آیا، اماں نے پہلی شرط پوری کی، اپنے گلے سے یوں کر کے دوپٹہ اتارا اور اتار کر بچے کے گلے میں ڈالا۔ گھر کے کونے کونے سے آواز آئی، نہ دوپٹہ اس کے سر کے گلے میں ڈال، تجھے کس نے کہہ دیا یہ گناہگار ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو آخری وقت میں ایسا رو کے گیا، اس کے رونے پر خدا نے دنیا کے اندر صلح کا پیغام بھیج دیا، جاتے ہوئے اللہ کو راضی کر گیا۔ گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ اللہ نے ہن موقع دیتا، جوانی کے سجدوں سے تھرموس بھر لو، بڑھاپے کے سجدوں سے تھرموس بھر لو، کیا پتا فضل فرمائے نہ فرمائے۔ آج جوانی کا ایک آنسو نکال کے دیکھ لو، خدا کی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے آج میرے عزیزوں، بھائی قدیر کامران کے والد محترم کے لیے یا امیر کامران ان کی والدہ محترمہ کے لیے، آج میرے عزیزوں خدا کو رو کے دکھا دے، کیا پتا اس کی مغفرت کے صدقے اللہ آپ کی میری بھی مغفرت فرما دے۔ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج روز شریف پڑھ کر آج خود توبہ کر کے دکھا دے۔ یقین جانو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہم جیسے جھوٹوں کی اللہ لاج رکھتے ہیں، جب اللہ توبہ کے ساتھ اللہ کو منا کے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ سچوں کی کیوں لاج نہ رکھے گا؟ تو میرے ساتھ سارے مل کے سارے پڑھ لیجئے، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کہیں، یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے، رسومات سے، سود سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، بدفعلی سے، اے اللہ نماز چھوڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور سارے گناہوں سے، 3 مرتبہ کو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سر کے بال سے لے کر پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے۔ حضرت قاری یاسین صاحب دعا فرمائیں گے، اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے رفیق سفر ہے حافظ زبیر احمد صدیقی